اللہ تعالیٰ تمام عزتوں کا مالک ہے، وہ جسے چاہے عزتیں عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 میں فرمایا، قل اللہم مالک الملک، اے حبیب اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کریں، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، اے اللہ، اے ملک کے مالک، تو جسے چاہتا ہے سلطنت عطا فرماتا ہے، جس سے چاہتا ہے سلطنت چھین لیتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، تو جسے چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ حقیقی عزتیں کس کے لیے ہیں جی؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ یہ افراد بھی آپ کو ملتے ہیں جو کسی شخص کو اہمیت، دولت، پیسے، جاہ، منزل اور مرتبے کی وجہ سے دیتے ہیں۔ ان کی اٹریکٹیو پرسنالٹی، اس کی پرکشش شخصیت یا ظاہری دولت، حسن و جمال، بعض مقام پر وہ لوگوں کے لیے توجہ کا مرکز بن جاتا ہے، لیکن ہمارے ہاں معیار عزت اور ہے، اللہ کے ہاں معیار عزت اور ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں عزت کا معیار دنیاوی دولت و منصب نہیں ہے۔ کوئی شخص جتنا مرضی دولت، پیسے، مرتبے والا ہو، اللہ کے ہاں عزت کا معیار ایک ہی ہے اور وہ تقوی پرہیزگاری ہے۔ پروردگار نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سورہ الحجرات آیت نمبر 13 میں ارشاد فرمایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے ہاں تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ تو گرامی حضرات، اللہ تعالیٰ نے جن کو تقوی پرہیزگاری میں اعلیٰ مقام دیا، ان میں سے آج ایک ہستی کا پہلے ہم ذکر کر کے پھر اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے۔ ان میں سے ایک عظیم ہستی جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مژدہ سنایا کہ جب میں معراج کی رات جنت کی سیر کر رہا تھا، اے بلال، میں نے جنت میں تیری قدموں کی آہٹ کو سنا ہے۔ حضرت بلال حبشی، حضرت بلال ابن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار فضیلت سے نوازا۔ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں، ابو بکر سیدنا، ابو بکر صدیق ہمارے سردار ہیں، وَآتَقَ سیدنا، اور ان کے آزاد کردہ پیارے بلال بھی امت کے سر کے تاج ہیں۔ صحیح بخاری حدیث کا نمبر 3754 ہے۔ اس کا مطلب حضرت فاروق اعظم حضرت بلال کو امت کے سر کا تاج کہہ رہے ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے ابتدائے اسلام میں کلمہ پڑھا، امیہ بن خلف نے گلے میں رسی ڈال کے نوجوانوں کے ہاتھ میں دے دی، کوئی گھسیٹ رہا ہے، کوئی پتھر سینے پہ رکھتا ہے، گرم گرم ریت پر ہیں، کوڑے مارے جاتے ہیں، ان کی زبان پہ ایک ہی ہے، احد احد، تم جو مرضی کرو، اللہ ایک ہی ہے، اللہ ایک ہی ہے۔ یہ ان کی محبت۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا تو کہا کاش کوئی اس کو خرید کے آزاد کرے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منہ مانگی قیمت دے کر خریدا اور آزاد فرما دیا۔ یہ حضرت بلال ہیں جن کی ولادت یمن اور عرب کے درمیان سرات نامی علاقے میں ہوئی۔ آپ کا ننیال جو علاقہ تھا وہ حبشہ تھا، اس لیے آپ کو بلال حبشی کہتے ہیں۔ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں باقاعدہ اذان کا اجرا کیا
تو پہلی اذان حضرت بلال نے دی اور سرکار کی زندگی کی آخری اذان تک حضرت بلال اذان دیتے رہے۔ مؤذن رسول ہیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بے پناہ محبت عقیدت، ان کی والدہ حضرت سیدتنا حمامہ، ان کے بھائی سیدنا خالد، ان کی ہمشیرہ سیدتنا افرا، یہ سارے غلام اور لونڈیاں ہی تھے۔ اللہ نے ان سب کو اسلام کی توفیق بھی دی اور بے شمار عزتیں بھی عطا فرما دی۔ اس سے بڑھ کر عزت کیا ہے؟ مکہ فتح ہوا، سب نیچے کھڑے ہیں، فرمایا بلال چڑھو مکہ بیت اللہ کی چھت پہ۔ ان کو پتہ چلے جو گلیوں میں گھسیٹتے تھے کہ اسلام میں فضیلت دولت پیسے سے نہیں، حضرت بلال بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کے اذان فرما رہے تھے، اذان دے رہے تھے۔ اس سے پتہ چلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں ان کو مقبول رکھا، اور مقبولیت کا یہ مقام ملا کہ آپ فرش زمین پہ چلیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ان کی آہٹ کو سن لیتے ہیں، قدموں کی آہٹ۔ جب سرکار نے پوچھا نا تو حضرت بلال عرض کرتے ہیں پیارے آقا جب وضو کرتا ہوں نا 2 نفل تحیۃ الوضو کے پڑھ لیتا ہوں، 2 نفل تحیۃ المسجد کے پڑھ لیتا ہوں، یہ نماز سے پیار تھا۔ تو سرکار فرماتے ہیں ہم نے جنت میں تمہارے قدموں کی آہٹ کو سنا ہے۔ یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ ہے۔ تو گرامی قدرات، اس سے پتہ یہ چلا کہ اسلام نے ہمیں ایک معیار دیا ہے، ہمیں اپنے سٹیٹس بنا کر لوگوں سے ملنے سے روک دیا۔ جو لوگ اپنے معاشرے میں سٹیٹس کے ساتھ چلتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں خطا کھاتے ہیں، کیونکہ سرکار فرماتے ہیں جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ابو جہل سے کسی نے کہا سچ بتا یہ اللہ کے نبی ہیں کہ نہیں؟ اس نے کہا اگر سچ پوچھتے ہو تو یہ اللہ کے نبی ہیں، کیونکہ چاند ٹکڑے کا کہا تو ٹکڑے ہو گئے۔ مٹھی بند کر کے آیا بتائیے کیا ہے؟ فرمایا میں بتاؤں جو مٹھی میں ہے وہ بتا دے میں کون ہوں۔ کنکریاں کلمہ پڑھ رہی۔ ابو جہل مان گیا بظاہر تو کہ ہیں رسول اللہ کے۔ تو اس نے کہا سائل نے ابو جہل پھر تو کلمہ نہیں پڑھتا؟ اس نے کہا جس دن میں نے کلمہ پڑھا نا یہ کالے رنگ کا بلال میرے ساتھ آ کے بیٹھ جائے گا، میرا سٹیٹس ہے۔ اسی سٹیٹس نے اس کو تباہ کیا اور وہ جہنم میں گیا۔ اسی لیے گرامی قدرات، ایک تو یہ جو ہمارے ہاں لوگوں کے ملنے میں سٹیٹس ہوتے ہیں، ہم نے مختلف مرتبے شان والے لوگوں سے ملنا ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ معاشرے کے کم ویلیو کے لوگوں سے نہیں ملنا، قطعاً ایسا نہیں، اسلام اس کی اجازت ہی نہیں دیتا۔ اور یاد رکھیے ہمارے ہاں عزت کا ایک ہی معیار ہے، توجہ یہ جملہ سنیے گا، ہم سلیکٹیو صحابہ کی بات نہیں کرتے، ہم مخصوص اور گنے چنے صحابہ کا ذکر نہیں کرتے، ہم ہر صحابی کا ذکر کرتے ہیں۔ ہم سلیکٹیو اہل بیت کا ذکر نہیں کرتے، ہم گنے چنے اہل بیت کا ذکر نہیں کرتے، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت کا احترام کرتے ہیں، ہر نسبت کا ادب کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہوں وہ بھی ہمارے سر کے تاج ہیں، اہل بیت ہوں تو وہ بھی ہمارے سر کے تاج ہیں۔ ہم حضور کی ہر نسبت کا احترام کرتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے ہاں معیار فضیلت تقوی اور پرہیزگاری ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی ہے۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے جتنا وابستہ ہوتا جائے گا ہماری اتنی ہی عزتوں کا لائق ہوتا جائے گا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دور میں کلمہ پڑھتے ہیں جب جاہلیت میں کمزوروں کی حق تلفی کی جاتی تھی، ظلم و ستم ان کا معمول تھا، اور لوگ اپنے آپ کو کہتے تھے جی یہ فلاں قبیلے کا سردار ہے، یہ وڈیرا ہے، اور وڈیرا اپنے ماتحت لوگوں پہ ظلم کرنا اسے اپنے لیے درست سمجھتا تھا۔ یہ جاہلانہ سوچ تھی، اور وہ کہتا تھا کہ یہ کمزور لوگ کیا کر سکتے ہیں۔ اسلام نے آ کے یہ تصور مٹایا، اور اسلام نے طاقتور لوگ خواہ وہ سیاستدان ہوں، جاگیردار ہوں، کسی بھی طبقے سے تعلق رکھیں، ان کو بتایا تم کسی گھمنڈ میں نہ رہو،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد جب آخری حج ارشاد فرمایا تو خطبہ حجت الوداع پر ایک تاریخی جملہ کہا، لوگو کسی عربی کو عجمی پر، کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے ہاں عزت اسی کی ہوگی جس کے دل میں تقوی پرہیزگاری زیادہ ہوگا۔ فضیلت دولت پہ نہیں، نسب پہ نہیں، حسب پہ نہیں۔ آج کچھ لوگ صرف نسب و حسب پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جذباتی نعرے لگا کے لوگوں کو اور ان کی عقیدتوں کو لوٹتے ہیں کہ ہمارا فلاں نسب سے تعلق ہے، ہم خاندانی پس منظر میں یہ رکھتے ہیں۔ اسلام میں اس کا کوئی معیار نہیں ہے۔ نسب حسب جتنا بھی اعلیٰ ہو، جب تک تقوی پرہیزگاری نہیں ہوگی کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن آج ہم پھر جاہلیت میں لوٹ آئے، آج پھر ہمارے اندر وہی جاہلیت کی باتیں ہیں۔ آج کہیں ذات بات پر لڑائیاں ہوتی ہیں، کچھ لوگ ذاتوں پر اتنا زیادہ متشدد ہوتے ہیں، ان کی بیٹیاں گھروں میں بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو گئیں، انہوں نے کہا جی اسی اپنی برادری تو باہر کر دے ہی نہیں۔ کہاں کانسیپٹ ہے یہ؟ اسلام نے تو یہ کانسیپٹ نہیں دیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ، ان کا نکاح اپنی پھپھی زاد حضرت زینب بنت جہش سے کر دیا۔ کہاں غلام، کہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان۔ سوچ سکتے ہیں آپ، بنو ہاشم ایک بہت بڑا خاندان ہے اس دور کا، جس خاندان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو جائیں، بتائیے اس سے بڑا کوئی ہو سکتا ہے؟ عزت، وجاہت اور وقار میں۔ ہمارے آقا نے فرمایا یہی تو ہم مٹانا چاہتے ہیں۔ وہ غلام تھے زید بن حارثہ، بکتے 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 حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توسل سے آپ تک پہنچے۔ ہمارے آقا نے آزاد بھی کیا، اپنا منہ بولا بیٹا بنایا۔ جب ان کا نکاح مقرر کیا تو یہ سوال اٹھا، عبداللہ بن جہش نے بھی سوال اٹھایا۔ اللہ نے قرآن کی آیتیں اتار کے فرمایا جب اللہ کے رسول فیصلہ کر دیں تمہیں کسی کو اختیار نہیں۔ ہمارے آقا یہی تو رسم مٹانا چاہتے تھے۔ ہمارے آقا نے اپنی پھوپھی زاد کا نکاح اپنے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ کے ساتھ کر دیا اور توڑ دی یہ رسم۔ جو کہتے تھے جی اسی رائیاں ہونے رائیاں جی کرنا ہے، اسی راجپوت ہونے میں کون راجپوت رائی؟ فرمایا ہم بنو ہاشم ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریش کا اعلیٰ خاندان، بیت اللہ کی تولیت آپ کے پاس۔ فرمایا میری پھوپھی زاد کا نکاح ہوگا تو اس غلام سے ہوگا۔ ہم یہ ساری رسمیں توڑ رہے ہیں، اس لیے سرکار نے خطبہ حجت الوداع پہ اعلان کیا۔ لیکن ہم پھر وہی جاہلیت میں آئے ہوئے ہیں، برادری میں، ذاتوں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ خدا را ان برادریوں کو چھوڑیے۔ اسلام جو ہمیں شعور دیتا ہے وہ شعور بڑا زبردست ہے۔ اسلام نے ہمیں کہا کوئی اپنے منصب کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائے، لیکن ہم اٹھاتے ہیں۔ ہم پھر اس جاہلیت میں لوٹ آئے۔ ایک جج کی بیوی نے اپنی گھریلو ملازمہ پر تشدد کیا۔ ہم آج اپنے ماتحت کو اپنا غلام سمجھتے ہیں، حالانکہ اسلام نے تو غلامی ختم کر دی۔ فاروق اعظم نے دیکھا کہ ایک گورنر جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ایک بندہ اس کی فائل اٹھا کے جا رہا ہے۔ آپ نے بلایا، میں یہ کیا ہے؟ کہا جی میری فائلیں ہیں۔ فرمایا تجھے رب نے ہاتھ نہیں دیے، اٹھا خود اسے۔ آپ نے تاریخی جملہ کہا، فرمایا ان کی ماں نے ان کو آزاد جنا ہے، تو کون ہے ان کو غلام بنانے والا؟ خود اٹھا تاکہ تیرا تکبر ٹوٹے۔ ہوگا گورنر تو اپنے گھر ہوگا۔ یہ اسلام کا معیار ہے۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ جج کی بیوی گھریلو ملازمہ پر تشدد کرتی ہے۔ جب قانون نافذ کرنے والے ادارے سلیکٹیو انصاف مہیا کریں گے تو وطن تباہ ہو جائے گا۔ ہمارے ہاں پھر جاہلیت لوٹ آئی۔ یہ میرا جملہ غور سے سنیے گا، آپ مجھ سے اختلاف رائے کر سکتے ہیں۔ قومیں بم اور بارود سے بھی تباہ نہیں ہوتی، قومیں کرپشن اور ناانصافی سے تباہ ہو جاتی ہیں۔ آپ کے قریب افغانستان میں امریکہ نے اتنے بم مارے ہیں، 35,000 چھوٹے چھوٹے بچوں کے جسم کے چیتھڑے بھی نہیں ملے۔ ان کی مائیں ان کے جسم کی ہڈیاں ڈھونڈتی رہی، چیتھڑے بھی نہیں ملے۔ 35,000 بچہ بموں سے مارا ایسے۔ امریکہ 20 سال تک بمباری کرتا رہا افغانستان میں۔ 20 سال بعد جیسے امریکہ وہاں سے بھاگا ہے،
آج وہ پھر سٹینڈ ہو گئے ہیں اور اس کا روپیہ اور اس کی ویلیو پاکستان سے بھی اوپر چلی گئی ہے. وہ قوم سٹینڈ کر گئی ہے. قومیں، میں نے ود ریفرنس بات کی ہے، قومیں بارود اور بم سے تباہ نہیں ہوتی، قومیں ناانصافی اور کرپشن سے تباہ ہوتی ہیں. کبھی ہم کہتے تھے تمہاری ویلیو ٹگے کی نہیں ہے، وہ ٹگا بھی تم سے اوپر چلا گیا. بنگلہ دیش کا آپ کی ویلیو اب ٹگے سے بھی کم ہے، وہ ٹگا بھی آپ سے اعلیٰ ہے. یہ پاکستانی قوم ہے. نہ ہمارے اوپر کوئی بازار بم گرا ہے، نہ ہمارے 20 سال ہم معاشی طور پر پابندیوں میں جکڑے ہیں. ہم آج افغانستان سے نیچے ہیں، آج ہم بنگلہ دیش سے بھی نیچے ہیں. آج اب بھیک مانگتے ہیں پوری دنیا کے سامنے IMF کا ایسے کشکول اٹھا کے. وہ لوگ ہمیں بھیک دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں 295 چینج کرو. تم کون ہو نبی کی ناموس رسالت پہ بات کرنے والے؟ تم بکاری ہو، منگتے ہو. یہ روٹی ہم ڈالتے ہیں، نبی کی عزت پہ کمپرومائز کرو. ہمارے حکمران کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. کاش اقبال نے کہا تھا نا، غیور قوم اپنے نظریے سے اور غیرت سے پہچانی جاتی ہے. کاش ہم غیرت مند قوم ہوتے. غیرت مند قوم اپنے نظریے سے پہچانی جاتی ہے، اور غیرت مند قوم جو ہوتی ہے وہ کبھی نظریے پہ کمپرومائز نہیں کرتی. اقبال نے کہا بلادی میراث جو ہم نے اسلام سے پائی تھی، سریا سے زمین پہ آسمان نے ہم کو دے مارا. آج ہمارے ہیں ایسے لوگ ہیں جو قرآن کے اندر اپنی پیٹ سے تفسیر کر رہے ہیں، ترجمے کر رہے ہیں. ایک طرف اعتقاد اور نظریات کے اندر یہ معاملہ ہے، اور ایک طرف معاشی بحران ہے. پیٹرول کدھر چلا گیا، بجلی کا یونٹ کدھر چلا گیا. ہمارا ایک عام طبقہ بھی بنیادی زندگی کی ضروریات سے محروم ہو گیا ہے. لوگ بھوک سے مر رہے ہیں. اس کی وجہ گرامی قدرات، جب قومیں کرپشن میں مبتلا ہو جائیں، بدعنوانی جس قوم میں آ جائے اور ناانصافی جس معاشرے میں ہو جائے، وہ قومیں کبھی ترقی نہیں کرتی. اسلام ہمیں ایک تصور دیتا ہے. وہ تصور کیا ہے؟ اسلام کہتا ہے سپریم لا اللہ کا قرآن ہے، حاکمیت اللہ کی ہے. ایک اسلامی ریاست میں حاکمیت کس کی ہوتی ہے جی؟ اور بولیں تو صحیح، اللہ تعالیٰ کی. حکمران اس اللہ کے قانون کو نافذ کرنے کے لیے منتخب کیا جاتا ہے. بالادستی قرآن کی ہے. اس لیے آپ بعض اسلامی ممالک دیکھیں، ان کی پارلیمنٹ کے اوپر اسلامی نظریاتی کونسل ہے. ہماری پارلیمنٹ کے انڈر اسلامی نظریاتی کونسل ہے. ہماری 300 سے زیادہ سفارشیں اسلامی نظریاتی کونسل نے لکھ کر پارلیمنٹ کو دی ہیں، اور وہاں کے علماء ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہیں خدا را کچھ ٹائم نکال کے ہماری سفارش بھی سن لیں. پارلیمنٹ کہتی ہے ہمارے پاس اللہ اس کے رسول کی بات سننے کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے. ہم جس جمہوری نظام میں جی رہے ہیں وہ سب کفر کا نظام ہے. ڈیموکریسی کیا ہے؟ جمہوریت کیا ہے؟ جمہوریت یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے منتخب نمائندے اٹھ کر ایک بات پیش کریں، قانون ایک لا پیش کرنا چاہتے ہیں، اس پر لوگوں سے رائے لی جاتی ہے. ایک بندہ کہتا ہے جی اس میں قرآن کی یہ رائے ہے، پارلیمنٹ کے لوگ کہتے ہیں ہم اللہ کے قرآن کی نہیں مانیں گے کیونکہ اکثریت پارلیمنٹ کی اس پر ہے، تو فیصلہ پارلیمنٹ کی اکثریت پہ ہوگا. یہ جمہوریت ہے. مثلا سود حرام ہے کہ نہیں؟ اور سارے بولیں، بات میں کروں پریشان آپ ہو گئے. ڈٹ کے بولیں سود حرام ہے کہ نہیں؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام قرار. قرآن کی نص قطعی ہے. سورہ البقرہ. پارلیمنٹ میں قانون پیش کیا جاتا ہے کہ جی سود کو ختم کیا جائے ملک میں، تو اس کے اوپر ایک شخص قرآن کی یہی آیت پڑھتا ہے احل اللہ البیع وحرم الربا. پارلیمنٹ کی اکثریت کہتی ہے نہیں جی نہیں، سود کی پرسنٹیج مقرر کی جائے. وہ کہتا ہے جی قرآن کہتا ہے سود حرام ہے. اس کی بات کو یہ کہہ کے ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے کہ تیرے ایک کی یہ بات ہے اور یہاں 300 لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے حرام کھانا ہے اور کھلانا ہے، لہذا سود کی شرح متعین ہوگی اور اس ملک میں سود کی شرح گورنمنٹ متعین کر دیتی ہے. یہ ہے ہمارا جمہوریت کا نظام. اقبال نے کیا کہا تھا؟ جلال بادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. ہم نے رسول اللہ کے دین کو سائڈ پہ کیا، ہمارے پاس تو سننے کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے. ہم نے کیا قانون بنائے ہیں؟ مذاق نہیں بنایا ہم نے پوری دنیا میں اپنا. سندھ کے اندر کیا قانون پاس ہو رہا ہے جی؟ 18 سال سے پہلے یا بالغ ہونے سے پہلے کوئی کلمہ پڑھ ہی نہیں سکتا، یہ قانون بنا رہے ہیں جی.
ایک عیسائی فیملی ہے، اس کے ایک بیٹا ہے 8 سال کا ہے، بیٹی ہے 11 سال کی، ایک اس کا بیٹا ہے 9 سال کا، وہ مسلمان ہونا چاہتے ہیں، ہم اسے کہتے ہیں تم کلمہ پڑھو، تمہارا بیٹا بیٹی جب تک بالغ نہیں ہوگا وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ قانون بنا رہے ہیں ہمارے۔ لعنت نہیں ہے ایسے لوگوں پر جو بیٹھے ہوئے ہیں اوپر۔ اب ماں باپ مسلمان ہو کے نماز پڑھنے آ رہے ہیں، اب بیٹا چونکہ بیٹی ابھی تو کلمہ نہیں پڑھ سکتی، قانون بنا ہوا ہے، وہ چرچ میں جا رہے ہیں۔ یہ قانون بنا رہے ہیں جی ہمارے۔ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا۔ ہم کہاں چلے گئے ہیں؟ اور ہمارے تعلیمی اداروں کا جو حال ہے، اللمان واللفیظ، تعلیم نہیں ہے، تعلیم کے نام پہ بدنما بھدا داغ ہے۔ یونیورسٹیز کے اندر تعلیم کے نام پر فحاشی اور یعنی کے اڈے کھلے ہوئے ہیں، اور تباہیاں ادھر تک آ چکی ہیں کہ ہماری نوجوان نسل تباہ کر چکی ہے اپنا، اور ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں ابھی تک؟ آپ سوچ نہیں سکتے کہ جو آنے والا وقت بیان ترین آنے والا ہے۔ ہمیں اسلام نے کہا تھا، مرد و زن کے مخلوط اجتماع سے منع کیا، اور فرمایا کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، سورہ نور۔ اللہ فرماتا ہے مسلمان مرد بھی اپنی نظر کی بھی حفاظت کریں، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، مسلمان عورتیں بھی حفاظت کریں، اپنی پارسائی کی حفاظت کریں۔ لیکن وہ سوشل میڈیا جو غیروں نے بنایا، آج نوجوان بچے بچیاں اس تباہی کے ساتھ اس پر آئیں کہ ساری عزتیں تار تار ہو گئیں، فحاشی اور یعنی میں اتنے آگے بڑھے، غیر بھی اس کے اوپر سر شرم سے جھکانے لگے کہ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ اس کی وجہ ہم نے تربیت ہی نہیں کی اپنی اولادوں کی۔ گرمیوں کی چھٹیاں تھی، مجھے بتائیں آپ نے اپنے بچوں میں سے کتنے کو نمازی بنایا ہے؟ آپ تو خود بھی نماز نہیں پڑھتے ہیں، آپ نے بچوں کو کیا نمازی بنانا ہے؟ کوشش دیکھیں نا، اپنے گھروں میں کرنی چاہیے تھی نا۔ میں نے آپ کو جب چھٹیاں سٹارٹ ہوئی، کبھی بچے آج کل گھروں میں ہیں، آپ اپنے بچوں کو مسجد میں لائیں، آپ ان کو قرآن کی تعلیم دیں۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ کچھ نہ کر سکے۔ ہم قوم نہیں ہیں، ہم ایک ہجوم ہے، جس کا جدھر منہ اٹھا کے ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے۔ نہ تربیت ہوئی اس قوم کی، اور آج کالج یونیورسٹیز تمام کے تمام کہیں تربیتی مراکز نہیں ہیں۔ اب صرف یہ ممبر و محراب ایک رہ گیا ہے۔ یہاں سے جب یہ آواز بند ہو گئی، پھر اس امت کی تربیت کرنے کے لیے ختم معاملہ، ایک ہی پلیٹ فارم ہے۔ خدا را آئیے، ہماری آج کی گفتگو کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے ہاں جو ڈیفرنٹ سٹیٹس بنا کے ہم نے معاملات کو شروع کیا، اسلام نے تو اس جاہلیت کے نظام کو ختم کیا۔ اسلام نے تو ایک انصاف کا معیار بنایا۔ فاروق اعظم کی عدالت میں طلبی ہوتی ہے، آپ عدالت کے کمرہ میں داخل ہوئے، جسٹس کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ نے کہا بیٹھ، اب میں امیر المومنین کی حیثیت سے نہیں، ایک ملزم کی حیثیت سے آیا ہوں، تمہیں اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مولا علی کی زرہ گم ہو گئی، آپ عدالت میں کھڑے ہو کے دکھائی دیتے ہیں، آپ مجھے جاؤ صدر کے خلاف FIR کاٹ کے دکھاؤ، جاؤ مجھے کسی قانونی گورنر کے خلاف FIR کاٹ کے دکھاؤ۔ وہ آپ کے خلاف 10 FIR وہیں بیٹھے بیٹھے کاٹ دیں گے، وہ کہیں گے یہ لوگ قانون سے مستثنا ہیں، جو مرضی کریں۔ اسلام نے ایسا نہیں کہا۔ قربان جائیے ہمارے آقا کے نظام اور عدل انصاف پر۔ بدر کا مقام ہے، ایک صحابی کہتے ہیں پیارے آقا ابھی لائنیں سیدھی کرتے ہوئے آپ نے چھڑی ماری ہے، مجھے تکلیف پہنچی ہے، میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ ہمارے آقا نے فوراً آگے بڑھ کے کہا لو یہ چھڑی، کہاں ماری؟ کہا پیٹ پہ، فرمایا یہ پیٹ آ گیا۔ عرض کیا ایسے نہیں پیارے آقا، جب چھڑی ماری تھی میرے پیٹ پہ کپڑا نہیں تھا، سرکار نے اپنا کپڑا اٹھایا، صحابی چھڑی پھینک کے سرکار کے جسم سے چمٹ جاتے ہیں، چومنے لگے۔ پیارے آقا میرے ماں باپ بھی قربان ہو جائیں، میں کون ہوں آپ سے بدلہ لینے والا؟ موت سامنے تھی، خواہش تھی کاش مرنے سے پہلے آپ کے جسم کو چوم لوں، اس کے لیے میں نے یہ بہانہ بنایا پیارے آقا میرے ماں باپ بھی آپ پہ قربان ہو جائیں۔ لیکن ہمارے آقا نے پوری دنیا کو بتایا انصاف کا معیار یہ ہوتا ہے، لو چھڑی اور اپنا بدلہ پورا کر۔ گرامی کے حضرات، میں اصل میں نا جذبات کا قائل نہیں ہوں، میں یہ کچھ جذبات میں رو کے بات نہیں کر رہا، میرا دل کا درد ہے جو میں آپ کے سامنے سنا رہا ہوں۔ میں اس لیے نعرے وغیرہ میں اس سے اجتناب کرتا ہوں کہ نعرے نورے مارے جی بڑا جی چنگا خطاب کیتا ہویا کی۔ اصل مقصد یہ ہے کہ آپ خدا را سوچئے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، ہماری زندگیوں کا کیا ہو گیا ہے، ہماری اولادوں نے آنے والی نسلوں میں کیا ہمارے گھروں کی ایسی اصلاح کرنی ہے۔ اس کے لیے ہم سب کو مل کے ضرورت ہے، جہاں تک ہو سکے
میرا جہاں تک تعلیمی ادارے سے تعلق ہے، ہم وہاں تربیتی سسٹم بنا رہے ہیں، مختلف تربیتی پروگرام کرتے ہیں، مختلف سوشل میڈیا کی ویب سائٹ یوز کرنے کا مقصد ہے تاکہ وہاں تک لوگوں تک پیغام پہنچے، قرآن و سنت کی بات پہنچے۔ اور دوسرا، لوگوں نے آج قرآن پاک پہ بھی طب آزمائی شروع کر دی ہے۔ قرآن کی تفسیر کوئی اپنی مرضی سے کر سکتا نہیں، تفسیر دور کی بات، لوگ ترجمے اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، اپنے پیٹ سے ترجمہ نکالا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قال فی القرآن برایہ، جس نے قرآن میں اپنی مرضی سے بات کی، فاصابہ، پھر ٹھیک بھی گئی، فقد اخطا، اس نے خطا کی۔ اس کو کس نے کہا اپنی مرضی سے قرآن میں بات کرے؟ اور دوسری حدیث میں ہے من قال فی القرآن برایہ، جس نے قرآن میں اپنی رائے، اپنی مرضی سے بات کی، فلیتبوأ مقعدہ من النار، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ آج ایسے ایسے لونڈے بیٹھے ہیں یوٹیوب پہ، جی یہ قرآن میں یہ آ گیا، یہ آپ نے کوئی پڑھا حدیث پڑھی ہے؟ قرآن پڑھا ہے؟ آج آپ میڈیکل کا بھی کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، ایکسپیریمنٹ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے باقاعدہ MBBS کرنا پڑتا ہے۔ قرآن و سنت ایسے ہی ہے جو منہ اٹھائے، آپ کی ڈگری کیا ہے؟ آپ کو کس نے اختیار دیا کہ آپ قرآن و سنت پہ طب آزمائی کرتے پھرے؟ یہ ایسی جاہلیت کی لہر چلی ہے جس کی وجہ سے ہمارے نوجوان تباہ ہو گئے، افکار و نظریات کے اندر بھی، اور لوگوں نے نت نئے معنی قرآن پاک میں اپنی طرف سے نکالنا شروع کر دیے، اور تو اور کچھ لوگ جذباتی نعروں کی آڑ میں اپنے اپنے نظریے بیان کر رہے ہیں۔ نعروں سے عقیدے ثابت نہیں ہوتے، عقائد ثابت ہوتے ہیں تو اللہ کے قرآن سے ہوتے ہیں یا حدیث مصطفیٰ سے ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک تفصیلی موضوع ہے، اس کے اوپر پھر میں صرف سمجھانے کے لیے، اس کے لیے گرامی حضرات آپ دیکھیں اتنے زیادہ ایشوز ہیں، ہمارے بچوں کی تربیت کے معاملات، ہمارے اداروں میں جو کچھ گھول کے پلایا جا رہا ہے، ہمارے جو اس وقت معاشرے کے اندر لوگوں کی گناہوں کی جو ایک تیزی کے ساتھ جو بے راہ روی کی لائن چلی ہے، آپ جانتے ہیں اس جنسی بے راہ روی نے ہمیں قومی طور پر تباہ کر کے رکھ دیا ہے، اتنا تباہ کر کے رکھا ہے کہ آج اغیار کے سامنے بھی ہماری نظریں جھک جاتی ہیں۔ میں نے اسٹوڈنٹ سے کہا، میں کہا 1965 میں سب سے بڑا ٹینکوں کا حملہ ہوا تو ہمارے نوجوان بم باندھ کے لیٹ گئے اور دنیا کا سب سے بڑا ٹینکوں کا قبرستان بنا دیا۔ کیا آج کا نوجوان بم باندھ کے لیٹ سکتا ہے؟ کس طرح ہمیں سوچ اور فکر میں تباہ کیا کہ وہ فاقہ کش جو موت سے گھبراتا نہیں، ذرا روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز اور یمن سے نکال دو۔ اس طریقے سے انہوں نے اسلام ہمارے دلوں سے نکالنے کی کوشش کی۔ آج کے جمعہ کے اس خطبہ میں یہ ساری بات کہنے کا مقصد یہ تھا، ہم نے آغاز کیا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اسلام نے معیار کسی کے پیسے، مرتبے، جاہ و منزلت پہ نہیں رکھا، اسلام نے معیار تقویٰ پرہیزگاری پہ رکھا۔ آپ بھی اسی معیار کو ذہن میں رکھیں۔ دوسری بات، دین اسلام اس بات کی تلقین کرتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم آپ کی تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرنا، یہ ہماری کامیابی کی دلیل ہے۔ ورنہ اقبال کہتے ہیں یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ بھلا دی میراث جو ہم نے اسلام سے پائی تھی، سریا سے زمین پہ آسمان نے ہم کو دے مارا۔ آئیے ہم کوشش کریں، آج جس بے راہ روی میں ہم آگے بڑھ گئے، ہم زیادہ تو نہیں، کم از کم اپنے علاقے میں، اپنے گھروں میں اسلام کی محبتوں کو عام کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے یہاں الحمدللہ آپ کی مرکزی مسجد میں مدرسے کا اہتمام کیا ہوا ہے، صبح بھی کلاس ہے، دوپہر کو بھی کلاس ہے، فجر کے بعد قرآن کی تفسیر میں خود پڑھاتا ہوں، ایک ایک معنی ہم بتاتے ہیں۔ خدا کے لیے آئیں، اپنے بچوں کو لائیں، تاکہ یہ آج کی تربیت انشاءاللہ آنے والی نسلوں تک آپ کو فائدہ دے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ماں باپ چاہتے ہیں اپنی اولاد کو تحفہ دینا، ہوتا نا کوئی اچھا موقع ہو، برتھ ڈے ہو یا کوئی ایسا موقع ہو شادی پہ، تو والدین تحفہ دیتے ہیں، تو سرکار فرماتے ہیں ماں باپ کا اولاد کے لیے سب سے اچھا تحفہ اس کی اچھی تربیت ہے، سب سے اچھا تحفہ جو پوری زندگی اس کو فائدہ دے گی، آنے والی نسلوں تک وہ منتقل ہوتی ہے۔ ہماری توجہ تربیتوں سے ہٹ گئی، ہم باقی تحفوں کی طرف لگے ہوئے ہیں۔ میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن،
میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ، اے آنکھ اشک بار ذرا دیکھ تو صحیح، یہ جو گھر جل رہا ہے کہیں تیرا گھر نہ ہو۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔